مجھے لگتا ہے انہوں نے فلمیں بڑی بنائی تھیں کہ گھس کے ماریں گے, جو ان کا ڈرامہ چلتا وہ آ رہا ہے, کبھی وار مووی میں, کبھی فلاں مووی میں, کوئی فلاں مووی میں. ان کو لگا شاید ہمارے جو ان کے فوجی ہوں گے ورتک روشن کی طرح جائیں گے اور کام تمام کر کے آئیں گے. ان کو پتہ نہیں موویز میں اور ریئل لائف میں بڑا فرق ہوتا ہے سر. بہت, یہ ان کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ انسپائر ہیں اپنی موویز سے. بالی ووڈ گھسا ہوا ہے, ایون آپ سوچیں وار میں بھی بالی ووڈ گھسا ہوا ہے. ان کو لگا یہ جو ہے نا وہ فلم کی طرح چلے گا سر, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو ان کی سرکار ہے وہ چائے والی سرکار ہے. دیکھیں مودی صاحب کا آپ کو بتائیے, گوگل پہ بھی آپ لوگ چیک کر لینا کہ مودی صاحب جو ہے نا کہ ریلوے اسٹیشنز کے اوپر چائے بنایا کرتے تھے. چلیں یہ بری بات نہیں, لیکن اگین ہماری چائے سر ان کو اس دفعہ یاد رہے گی سر. ابھی ہمارے ابھی تو میرا خیال ہے پہلی نہیں بھولے تھے, تو اب یہ نئی والی چائے آ گئی ہے اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کافی کا تڑکا بھی ہے. پوڈ کاسٹ پہ مودی صاحب بیٹھے بھی ہوئے ہیں, میں نے سوچا سر آپ کے سامنے بھی ان کو چائے پلاؤں گے. ہماری چائے بڑی مزے کی ہے. چائے پئیں گے آپ؟ پیئے نا. نہیں پیے سر, وہ پی ہی نہیں رہے چائے. میرا خیال ان کا موڈ خراب ہے. ان کو یہیں بٹھاتے ہیں ہماری پوڈ کاسٹ سے, بیٹھے رہو دیکھتے رہے اپنی زلال جو ہوتی ہوئی آ رہی سر. یہ بیٹھے رہے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر. سر اس قسم کے جو پرائم منسٹر ہوں گے ایسے ملک کے, تو سر آپ بتائیں کیا ہوگا. صرف انہوں نے الیکشن کے لیے اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپریشن سندور ایسے چلا رہے ہیں جیسے بڑا کام کر دیا سر. ہاں نہیں وہ تو بالکل ہی تندور ہو گیا, اور بڑے بڑے عجیب قسم کے الفاظ میں پکارا جا رہا ہے سندور جو ہے. سر یہ آپریشن سندور سے آپریشن دوسرا کہتے ہیں سواگ رات ہو گیا, آج کل ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے. آپریشن سواگ رات ہو گیا, آپریشن ودوا ہو گئی, پھر آپریشن اب چیتا بھی ہونے والی ہے سر, کیونکہ پاک فوج نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر صاحب نے اجازت دے دی پاک فوج کو کہ جہاں دل چاہے فوری طور پہ ایکشن کریں, فوری جواب دیں. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان پھر بھی بہت, جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ لوگ پوری دنیا میں پینٹ کر رہے ہوتے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستانی نہیں ہے بھائی, یہ لوگ ہیں. آپ ان کا مائنڈ سیٹ تو چیک کریں, وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, اور پھر یہاں پر مسجدوں پہ اٹیک کرنا جو ہے وہ کیا ثابت کرتا ہے. سر جی یہ اپنے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کتنے ہرٹ کر رہے ہیں. وہاں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں اسلام کے ساتھ. ان کے لیے پہلے بھارت اور انڈیا نہیں ہے, ان کے لیے پہلے اسلام ہے سر. یہ کیسے سمجھیں گے اس بات کو؟ اور سر ان کو اس بات کی پرواہ نہیں میرے خیال میں. انہوں نے چائے بنائی ساری زندگی, میرا نہیں خیال یہ ان کا, آپ اگر ہسٹری دیکھیں گے تو آپ گجرات آپ کو بھول گئے کیا؟ ان کی ہسٹری سر یہی رہی. ابھی بھی ان کا منہ دیکھیں سر ذرا کیسے بیٹھے ہوئے, جیسے تو یہ, اور میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب ان کو ریئلائز ہوا ہوگا کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے ہماری افواج کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا تھا. ان کا خیال تھا کہ فلمیں یہ لوگ خود فلمیں دیکھتے ہیں. ان کا بالی ووڈ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے ہر جگہ ہی گھسا ہوا ہے. ان کی پالیٹکس میں بھی, ان کی فوج میں بھی, وار میں بھی. ان کو لگ رہا تھا کہ جنگ جو ہے نا وہ فلم کی طرح ہوتی ہے, جو دل کرے گا ایڈٹ لگا لیں گے, جو دل کرے گا وہ سین بنا لیں گے. اور سر ایک اور چیز نہیں ہے سر نبیل بھائی, اس دفعہ عوام نے سرپرائز نہیں دیا. کسی بھی پارٹی سے ہو, کسی بھی مذہب سے ہو, مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے نہیں تھے, اگین اس دفعہ تو ساروں نے ایک طرف ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا سر. صبح سے کل رات سے دیکھ رہے ہیں سر, کمال ہو گیا سر. ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے آپ کے. لیکن یہ اس طرف سے نہیں ہوتا. ماں باپ کے 6 بچے اگر ہوتے ہیں نا تو 6 میں اختلافات ہوتے ہیں, اور اختلافات جو ہے وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو علمی ہونا چاہیے اور وہ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کی مٹی کی بات آ جاتی ہے, آپ کی مدر لینڈ کی بات آتی ہے, تو پھر تو یار. لیکن نبیل بھائی یہ وہاں سے نہیں ہوا. وہاں کے لوگ جو ہے ان کے سکھ برادری آج بھی الگ ہے, ان کے مسلمان جو وہاں رہتے ہیں ان کے پاکستان سے دل دھڑکتے ہیں. ان کے لوگ سر اس طرح نہیں ہوتے. یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ 6 بیٹے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کے 5 بیٹے ہیں تو 5 کے 5 اپنے مسجد بنا کے بیٹھے رہتے ہیں الگ. اس کی وجہ یہ کہ ناانصافی ہے نا وہاں, بہت بڑی ناانصافی ہے. اختلاف رائے نہیں ہے وہاں ناانصافی ہے. جو باقی جو وہاں 12-14 تحریکیں چل رہی ہیں نا, ان میں بڑے مسائل ہیں, ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتی کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. اور خاص کر یہ جب سے مودی آیا اور ان کا وہ جو آئیڈیالوجی ہے ہندوتوا کی. اچھا ایک اور چیز دیکھیے مودی بھائی, صبح سے ان کا میڈیا پہ چل رہا ہے جیسے بڑی سیلیبریشن کر رہے ہیں کہ ہم دیوالی کر لی, ہم نے یہ کر لی. اچھا یہ کیا پاگل واگل تو نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کی ڈٹائی ہے یار. اور مزے کی بات کیا ہے کہ یہ تو مطلب آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کچھ بتا رہا ہے, ہمارا میڈیا, اچھا ہمارے میڈیا نے بہت, میں بہت کہ بالکل کوئی اس میں ایسی نہیں بات کی, بہت ایویڈنس کے ساتھ, ویڈیوز کے ساتھ, پراپر ویڈیوز کے ساتھ. اور بھی نہیں, اور یہ خاص کر یہ جو ٹائم تھا پچھلے 10-12 دن میں, اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ہم بہت طریقے سے بات, شاید مذاق مستی بھی تھی لیکن اگین کوئی ایگریشن نہیں تھا. لیکن آج ایگریشن عوام کی طرف سے سر آ رہا ہے. پبلک تو آپ کو پتا ہے, پھر ہماری پبلک تو آپ کو یاد نہیں ہے, آپ نے بڑوں سے سنا ہے 65 کی وار میں لاہور کے لوگ ڈنڈے لے کے چلے گئے تھے بارڈر پہ لڑنے. بھائی اب آپ سوچو ڈنڈوں سے کون سی جنگ ہوتی ہے. لیکن کیا کہ ان کا جذبہ تھا کہ بھائی ہم نے لڑنا ہے. میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا بھی تھا, ایک ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے وار شروع کر دی نا
تو پھر خالی فوج تھوڑا ہے یہاں. یہ یہ 25 کروڑ فوجی بن جائیں گے. یہ جانتے ہی نہیں ہے سر, یہ معاملات ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ عوام پاگل کسی جگہ سے بھی بھائی. یہ سر رکنے والی نہیں ہے سر. ہاں ایگزیکٹلی, میرا یہ عوام رکنے والی نہیں ہے. ان کو بندوق کی ضرورت نہیں سر, توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کا سے چیر پھاڑ دیں گے سر. یہ ان کو جانتے نہیں. میرے خیال میں سر یہ مودی سرکار ہی ہے جو اپنے الیکشن کے لیے اپنے لوگوں کو, وہاں بھی عوام معصوم عوام ہے. وار بڑی اگلی شکل ہے انسانیت کی. کوئی بھی مرے گا یار, کہیں بھی مرے گا. لیکن ابھی بھائی دیکھیں, ہم پیس کا مذہب ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں پیس سکھایا گیا ہے. اوہو ایسا کہ ہمارے ہاں تو بہت ایک, ہاں البتہ یہ ضرور ہمیں حق ہے ایز اے مسلمان بھی, ایز اے پاکستانی بھی, کہ ہم اپنا سیلف ڈیفنس تو کریں. سیلف ڈیفنس کے علاوہ نبی بھائی خون کا بدلہ تو پھر اگین اگر آپ ہمارے ساتھ یہ کریں گے تو اسلام نے پیس سکھایا ہے, لیکن اسلام نے ایک اور چیز سکھائی ہے کہ خون کا بدلہ پھر خون سے ہی ہوگا. ہاں جی, قصاص میں زندگی ہے, قصاص میں تو زندگی ہے. نبیل بھائی اس دفعہ یہ جو پچھلے 5-6 دن سے چل رہا تھا, ہمارے سٹارز ادھر ادھر تھے سارے کے سارے, اس دفعہ انہوں نے اب آ کے انہوں نے سب اکٹھے آج ہو گئے سر سارے کے سارے. سر ایک دفعہ تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ اس دفعہ کے بعد, آج کے بعد, اب جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں, جس طریقے سے ہماری بمباریاں کر رہے ہیں یہ لوگ, اب کے بعد سر ہمارا کوئی اسٹار جو ہے نا انڈیا نہیں جانا چاہیے سر. یار میں پہلے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کی مدر لینڈ پہ بات آتی ہے تو پھر ہوتی ہے. پھر ہر چیز آرٹ اوپر نہیں ہے سر, پھر آپ کی ماں اوپر ہے, آپ کی زمین اوپر ہے, آپ کی مٹی اوپر ہے. ہاں, وار اور جنگ میں پھر سب جائز بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل میں نہیں سمجھتا, اور میں تو خیر اس حق پہ بہت, ایک دفعہ آپ کی میری ڈسکشن ہوئی تھی کہ میں تو اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ ان کی ہمارے ہاں کوئی بھی چیز چلے جب تک ہماری چیز ان کی طرف نہ چلے. اگر اس کو ٹریڈ, ہاں اگر ٹریڈ اور بزنس اور برابری کے طور پہ چلانا چاہے تو بالکل چلائیں, ورنہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اس, اور یہ جو جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے, بالکل میرا خیال ہے اس کے لیے تو اب اس کو کوئی, جب تک کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے نہ ہو جائیں کہ معاملات, دیکھیں ایسی کوئی بھی چیز, یہ واقعات پہلا, ان جو بھی واقعات ہوئے ہیں یہ پہلا نہیں ہے, یہ ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ایک بیٹھ کے بات کریں گے نا کہ جی ہم 2 ملک ہیں اور بڑے ذمہ دار ملک ہیں, ایٹمی پاور ہیں, ہم بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری طرف کیا نہیں ہوتی. ابھی جعفر آباد والی ٹرین والا واقعہ نہیں ہوا تو ہم نے ان پہ تھوڑی ڈال دی ہے. ہاں, ہم نے جب تک ایویڈنس نہیں اکٹھے کی, حالانکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہوں اس چیز کے, تو میرا خیال تھے بھی, پھر بھی نہیں ہم ان پہ نہیں ڈالا. تو سر ہم عوام کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ان کے عوام کو نہیں مارنا چاہتے, ان کی معصوم عوام کو, لیکن ان کے فوجیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پٹاخے نہ پھوڑیں. لیکن اگر ہم نے کر دیا نا سر معاملہ, اور سر ہو گیا نا سین ان کے ساتھ, 5 طیارے بھی گرا دیے, ذلیل بھی ہو گئے ہیں, سب کچھ باہر آ گیا ہے. اور سر اس دفعہ تو جو ان کا دوست ہے ویسے بھی امریکہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اس دفعہ انہوں نے کنڈیم کر دیا سر. ہاں, وہ ایون وہ جو طیارے, جو فرینچ طیارے گرے ہیں, تو وہ تو اب وہ اس میں میم بن رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے طیاروں کا پرابلم نہیں ہے, ان کے پائلٹ ہی نہ ہے. آج ان کے شیئرز گر کے بہت بری گر گئے, اور وہ اس طرح میرے خیال وہ دوبارہ ان کو تیار ہی نہیں دینے والے سر. یہ آخری دفعہ تو انہوں نے بھیج دیا, اب دوبارہ. میں وہی آپ کو بتایا نا, جنگیں تو پھر دلوں سے لڑی جاتی ہیں نا یار, ذہن سے لڑی جاتی ہیں. خالی ہتھیار بڑا میٹر کرتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو چلانے والا ہوتا ہے اس کی کرج اور اس کی جرت میٹر کرتی ہے. ان کو یہ میسج تو کھلے عام ہم لوگوں نے دے ہی دیا آج کے دن میں کہ پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, اور اگین ہم سب فوجی ہیں سر. ہمیشہ سے میں نے بتایا نا, جس دن یہ جنگ اگر مسلط ہوئی, جیسے انہوں نے رات مسلط کی ہے, تو پھر تو یہ ان کو کچھ 6-7 لاکھ جو فوجی یہ تھوڑا ملیں گے, پھر تو 25 کروڑ فوجی بن جائیں گے. اور آپ مسلط کریں گے تو ہم بھرپور جواب آپ کو دیں گے سر. اور آیا دیکھیں رات کیا ہوا ہے, ابھی تو بہت اس کو کنٹرول کر کے انہوں نے کیا ہے, کہ ہم نے تو اس طرح کیے ہی نہیں نا کہ ہم سویلینز میں گھس گئے ہوں. تو ابھی تو ٹوٹل ہمارا جو جواب گیا ہے وہ ان کی فورسز کو گیا ہے, صرف وہ پبلک کو میں کسی جگہ نہیں کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات کی ہے پاکستان نے کہ کسی سویلین پہ اٹیک نہیں کیا.